السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جو ٹی وی اسکرین پر جن کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ حاجی غلام سرور صاحب تھے، اور تھے اس لیے میں بول رہا ہوں کیونکہ یہ اب اللہ کے پیارے ہو گئے، اور یہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے رانچی جھارکھنڈ کے۔ اب میں ان کی خدمات کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، آپ حضرات غور سے سنیں، ضرور سنیں ان کی کیا کیا خدمات ہے، کیونکہ یہ امیر صاحب تھے اور ان کی بڑی خدمات ہے۔ رانچی شہر میں کئی ایسے نامور لوگ ہوئے جنہوں نے توفیق الہی سے نور ہدایت ملنے کے بعد اپنی دینی و عملی خدمات کی بنیاد پر گمنامی کے اندھیرے سے نکل کر نیک نامی اور عوامی شہرت و مقبولیت کا درجہ اور مقام حاصل کر لیا۔ انہی میں سے ایک اہم اور بڑا نام تبلیغی جماعت کے امیر حاجی غلام سرور صاحب کا ہے۔ جناب حاجی غلام سرور صاحب بنیادی طور پر ہندپیڑھی گوالا ٹولی کے رہنے والے تھے اور گدی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ تبلیغی جماعت سے منسلک ہونے سے پہلے ان کی زندگی لابالی پن اور بے راہ روی کی تھی۔ ان کو راہ راست پر لانے کی محنت جماعت کے کئی مخلص ساتھیوں نے کی، جن میں جمشید پور کے جناب حسن خان صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ جناب حسن خان صاحب غلام سرور صاحب کو صبح کی نماز کی پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے صبح کی نماز سے پہلے بذریعہ سائیکل جمشید پور سے چل کر رانچی آتے اور غلام سرور صاحب کے ساتھ روزانہ صبح کی نماز پڑھتے۔ حسن خان صاحب کا یہ معمول اس وقت تک جاری رہا جب تک غلام سرور صاحب پورے طور پر صبح کی نماز کے پابند نہیں ہو گئے۔ جب وہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرنے کے عادی ہو گئے اور نماز کی اہمیت و محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی تو یہ سلسلہ حسن خان صاحب نے بند کر دیا، کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ غلام سرور صاحب کے اندر دین کی وہ چنگاری جو پہلے سے ہر ایک مسلمان کے اندر موجود ہوتی ہے، نماز کی پابندی دعوت کی محنت سے دھیرے دھیرے تیز ہونے لگی ہے، اور چند مہینوں کے بعد ہی جناب غلام سرور صاحب نے جماعت میں نکل کر 4 مہینہ وقت لگایا تو اب ایک نئے غلام سرور نے جنم لیا جو اب دین کا زبردست داعی بن گیا تھا۔ جس کے بعد غلام سرور صاحب کی زندگی میں اچانک انقلاب آ گیا اور انہوں نے پورے طور پر اپنے آپ کو بدل ڈالا۔ جب عملی طور پر تبلیغی جماعت سے منسلک ہوئے اور اسی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تو اللہ نے وہ عزت و احترام اور مقام عطا کیا کہ لوگ آپ کی پچھلی زندگی کو بھول گئے، اور جن لوگوں نے آپ کی زندگی کے دونوں پہلوؤں کو دیکھا تو وہ عش عش کرنے لگے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا یہ وہی غلام سرور ہے جو کبھی ہمارا ساتھی ہوا کرتا تھا، جو لابالی پن اور بے راہ روی کی زندگی گزار رہا تھا، آج خود ایمان و عمل کے راستے پر چل کر دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے، اور جسے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ حاجی غلام سرور صاحب ایمان و عمل کے بہت مضبوط انسان تھے۔ اپنے ابتدائی دور میں پیدل اور سائیکل پر گھوم کر پھر گاؤں لوگوں کو کلمہ نماز اور مسجد سے جوڑنے کی محنت کی، اور ساری زندگی اسی دعوت و تبلیغ کی محنت پر جڑے رہے۔ رانچی میں 1960 میں مولانا جمیل اختر صاحب کی محنت و کاوش سے ہندپیڑھی بڑی مسجد میں دعوت و تبلیغ کا مرکز قائم ہوا۔ مرکز نظام الدین دہلی کی طرف سے مولانا جمیل اختر صاحب رانچی کے سب سے پہلے امیر جماعت ہو گئے تھے، لیکن بڑی مسجد کی امام و خطابت اور مدرسہ دارالقرآن کی نظامت و اہتمام کی ذمہ داریوں کے پیش نظر چند سالوں کے بعد آپ نے تبلیغی جماعت کے امیر کی ذمہ داری ادا کرنے سے اکابرین کے سامنے معذرت کر لی، جسے قبول کرتے ہوئے آپ کی جگہ مرکز نظام الدین دہلی کے اکابرین نے گدری قریشی محلہ رانچی کے ماسٹر منیر الدین صاحب کو رانچی کی تبلیغی جماعت کا امیر بنا دیا۔ ماسٹر منیر الدین صاحب بڑے نیک اور سیدھے سادے انسان تھے اور سرکاری اسکول میں درس و تدریس کی ذمہ داریوں سے وابستہ تھے۔ دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے چند مخلص ذمہ دار ساتھیوں نے محسوس کیا کہ رانچی میں دین کی محنت اور مسلمانوں کو مسجد اور اس کے اعمال اور پورے طور پر دین سے جڑنے کے لیے ایک با اثر شخص کی ضرورت ہے جو ہمہ وقت پورے علاقے میں دین کی محنت
کی فکر میں لگا رہے۔ دعوت کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے افراد تیار کرے جو اس کے ساتھ ایک قافلہ کی شکل میں دین کی محنت کا کام کرے۔ دعوت کے کام سے منسلک کراچی کے چند پرانے ساتھیوں کی نظر جناب غلام سرور صاحب کی طرف گئی تو ان کی رائے اور مشورے سے مرکز نظام الدین دہلی کے اکابرین نے ماسٹر منیر الدین صاحب کی رضامندی سے ان کی جگہ حاجی غلام سرور صاحب کو تبلیغی جماعت کا امیر بنا دیا۔ پھر کیا تھا جناب، حاجی غلام سرور صاحب کے امیر تبلیغی جماعت بنتے ہی ان کی دن رات کی محنت و کاوش سے کراچی کا دینی ماحول ہی بدل گیا۔ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ کے راستے میں جماعتیں کثرت سے نکلنے لگے، دینی ماحول قائم ہونے لگا، دینی مزاج پیدا ہونے لگا، مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم بنانے کا ارادہ کرنے لگے، چھوٹے چھوٹے مکاتب مدارس قائم ہونے لگے۔ یہ سب دعوت و تبلیغ کی محنت کا نتیجہ ہے اور اس محنت کے پیچھے حاجی غلام سرور کی شخصیت اور ان کی دعوتی خدمات کا اثر ہے۔ اچھا، حاجی غلام سرور صاحب 20 رمضان المبارک کے دن 2022 کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ ہرمو عیدگاہ رانچی میں ادا کی گئی۔ جنازے میں جھارکھنڈ کے ہر ایک ضلع اور بہار سے آئے لوگوں کا سیلاب امن پڑا۔ لوگوں کی جنازے کی بھیڑ کی وجہ سے پورا اپر بازار، راتو روڈ، مین روڈ جام ہو گیا۔ لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر پولیس انتظامیہ کے اعلیٰ افسران حیرت اور تعجب میں پڑ گئے اور کہنے لگے رانچی میں اتنی عوامی شہرت مقبولیت والے لوگ رہتے تھے، آج ہمیں معلوم ہوا۔ تو یہ حاجی غلام سرور کی اور بھی کچھ باتیں تھی، ان کی خدمات جو مولانا عبید اللہ قاسمی صاحب جو ہے اخبار میں شائع کیے ہیں، لیکن زیادہ بولنے سے کافی وقت ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت غلام سرور صاحب، مولانا نہیں تھے، حاجی غلام سرور صاحب کی بڑی خدمات ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔